عام انتخابات کے ایک سال بعد بھی سیاسی استحکام کی منزل دور دکھائی دیتی ہے۔ گو کہ معیشت ڈیفالٹ کے فوری خطرات سے باہر آ گئی ہے، لیکن پائیدار ترقی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تو دوسری طرف حکومت نے IMF کو گورننس اور عدلیہ کے معاملات پر مطمئن کرنا ہے۔ کیا حکومت اس دوہرے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج وکلاء نے احتجاج کیا۔ وکلاء کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، مگر وکلاء تقسیم ہیں۔ سپریم کورٹ بار سمیت دیگر 6 بڑی وکلاء تنظیموں نے احتجاج کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ وکلاء کی طرح ججز میں بھی تقسیم واضح ہے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواست کے فیصلے تک ججز تعیناتی کا عمل روکنے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس نوعیت کا خط چیف جسٹس کے نام لکھا ہے۔ تاہم جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے 6 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری طرف IMF کا جائزہ مشن اسلام آباد میں ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF مشن پاکستان میں ججوں کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے میں مصروف ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اور وزارت قانون و انصاف سے بھی مشاورت کرے گا، جس کے بعد IMF کی جانب سے گورننس اینڈ کرپشن اسسمنٹ رپورٹ جاری ہوگی، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل تجویز کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا IMF جوڈیشل سسٹم اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ڈکٹیشن دے سکتا ہے، اور کیا اپوزیشن اس عمل کی حمایت کرے گی؟ معاملہ معاشی استحکام کا ہے، جس کے لیے IMF کو اندرونی معاملات میں مداخلت کرنی پڑ رہی ہے۔ کیا یہ معاملات حکومت اور اپوزیشن مل کر طے نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو بیرونی مداخلت کا دروازہ کیسے کھلا؟ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو یوم سیاہ منایا اور سوابی میں عوامی اجتماع کیا۔ اس سے پہلے مذاکرات کے دوران نے الیکشن دھاندلی کا ایشو بیک برنر پر ڈال دیا تھا۔ کیا الیکشن دھاندلی اور ججز تقرری کے ایشوز پر PTI کا سارا انحصار بیرونی دباؤ پر ہے؟ انہی تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔